الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم۔ اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بات کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سلوک، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمدردی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا فرمایا، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنے کا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ بہت ہی باکمال ہے۔ آج ہم جس گوشے پر بات کریں گے وہ ہے مصیبت میں کام آنا۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مصیبت زدہ آتا، پریشان حال آتا، کوئی قرض میں جکڑا ہوا آتا، کوئی کسی طرح کی حاجت لے کر آتا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ سیرت کا گوشہ ہے بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اسلام کا یہ حسن ہے۔ اسلام نے یہ درس دیا، شریعت نے یہ سمجھایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ آپ مصیبت زدہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف زبان سے بلکہ عمل سے بھی غریبوں کی مدد کی۔ بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر سکتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، کسی کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ کوئی قرض میں مبتلا ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کی جا سکتی ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی ہم کئی طرح سے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا ہی ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے نفع ضرور پہنچائے۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو ان کو نفع پہنچائے۔ اور اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو تم میں سے نفع پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ ضرور فائدہ پہنچائے۔ اور مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے کا کتنا زبردست ہمیں فائدہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی دنیا کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں کو چھپائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کئی بار اس کا موقع ملتا ہے، کئی بار ہم مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں مصیبت زدہ نظر آتے ہیں، ہم روڈ پر جا رہے ہیں، کسی بائک والے کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، وہ مدد چاہتا ہے، اگر ہمیں اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی پریشانی کسی کی دور کر دینا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن آخرت کی جو پریشانی ہے وہ کوئی بھی ہماری دور نہیں کر سکتا۔ وہاں کوئی پریشانی دور کرے گا تو رب العالمین پریشانی دور کرے گا، یا رب العالمین جس کو اجازت دے گا، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ یہ نفوس قدسیہ، علماء دین، حفاظ کرام اور بزرگان دین
اللہ کے اذن سے، اللہ پاک کی اجازت سے شفاعت کر کے پریشانیاں دور کریں گے، مگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی پریشانی دور کر دو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف زبان سے کہ آپ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ صرف زبانی ارشاد فرماتے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ ہمیشہ سے رہی کہ جب بھی کسی سائل نے مدد مانگی ہے، جب بھی کسی پریشان نے، کسی مصیبت زدہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے کہ میری مصیبت دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کی وہ پریشانی دور فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، دنیا کی مصیبتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی ہیں، اور آخرت کی مصیبتیں بھی نبی پاک علیہ السلام قدم قدم سے دور ہوں گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو عطائیں ہیں وہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائیں ہمیں نظر آئیں گی۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو مصیبتوں سے، قیامت کی دہشتوں سے، دشوار گزار گھاٹیوں سے اور قیامت کی بڑی آزمائش سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بچائیں گے۔ صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پتنگوں کی مثل، یعنی یہ پروانے جو ہوتے ہیں جو آگ کی طرف اڑ کے جاتے ہیں، ان کی مثل تم اڑ اڑ کے دوزخ کی طرف جا رہے ہو اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے، میں تمہیں جیسا کوئی کمر بند سے پکڑتا ہے اس طرح سے پکڑ کے میں تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں بھی مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرمائیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ کتنا ایمان افروز ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے رب نے یہ ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے انہیں اختیارات دیے، انہیں آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، ان کے لعاب میں شفا رکھی، ان کے جو کلمات میں شفا رکھی، ان کے فرامین میں شفا رکھی، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں بہت کچھ عطا کیا، اور اتنا عطا کیا کہ کسی کو عطا نہ کیا۔ اس لیے ان کا رب فرماتا ہے اے محبوب، آپ نے کسی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی بھی مانگنے والا آئے، کوئی سوالی آئے، کوئی مدد کا طلبگار آئے، مصیبت زدہ آئے، محبوب آپ نے اسے عطا کرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں تفسیر خازن کے حوالے سے یہاں لکھا ہے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں بلکہ اسے دے دیں، یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں اور مومنوں کے لیے تو آپ رؤوف بھی ہیں، آپ مہربان بھی ہیں، آپ ان کے لیے کریم بھی ہیں، اور یا رسول اللہ ہم آپ کے در کے سائل ہیں، اور سائلوں کے لیے معاملہ کیا ہے؟ اے محبوب آپ نے ان کو منع نہیں کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے
نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز پر صحابہ کرام کی مدد فرماتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں مصیبت پہنچتی ہے، سانپ ڈس لیتا ہے، یقیناً مصیبت ہے، نبی پاک علیہ السلام لعاب لگاتے ہیں اور اس سانپ کا زہر کافور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت معوذ جنگ بدر کے موقع پر اپنا کٹا ہوا بازو لے کر حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، صحابہ کے بھی کیا انداز ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کو یہ پتہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ہر نعمت ملتی ہے، ہر مصیبت کا مداوع ہوتا ہے۔ ہاتھ کٹ گیا ہے، بجائے ڈاکٹر اور کسی سرجن کے پاس جانے کے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ کٹ گیا ہے، جوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس لیا، تھوک مبارک لیا اور ان کے کٹے ہوئے بازو پر لگایا، اور جو دوسرا حصہ تھا اس سے ساتھ جوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ حضور نے جوڑ دیا، وہ جڑ گیا، اور ایسا جڑ گیا صحابہ فرماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کبھی وہ ہاتھ کٹا ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات بھی کمال، اور پھر مصیبت زدہ کی مدد فرمانا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ چلو تم ہاتھ نہیں جوڑ سکتے، اس کی مدد تو کر سکتے ہو، اس کو ہمت تو دے سکتے ہو، اسے ہاسپٹل تک تو پہنچا سکتے ہو، اس کا ڈاکٹر کا خرچ تو برداشت کر سکتے ہو، کسی بھی طریقے سے کسی مصیبت زدہ کی، کسی پریشان حال کی تم مدد کر سکتے ہو۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مصیبت زدہ آئے، کوئی اپنی آنکھوں کو لے کر حاضر ہوا ہے، آشوب چشم ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں مرض تھا آشوب چشم کا، نبی پاک علیہ السلام نے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ ہی نکل گئی، وہ بارگاہ رسالت میں لے کر آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو صحیح آنکھ تھی اس سے زیادہ دوسری والی آنکھ سے جو نبی پاک علیہ السلام نے درست فرمائی، اس سے زیادہ روشن اور درست طریقے سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی نے دنیا کی کوئی حاجت طلب کی، حضور نے عطا فرمائی، حتیٰ کہ کسی نے آخرت کی کوئی بات طلب کی، کسی نے جنت کا سوال کیا، کسی نے بلا حساب مغفرت کا سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ آپ غور کیجئے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود آفر دی، سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے موقع دیکھا تو کیا مانگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اغیر ذالک، اس کا ترجمہ کسی شاعر کی زبانی سنیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت نے اپنا پڑوس بھی عطا کر دیا، اور ساتھ ہی پوچھا اور بھی کچھ چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے شامل کر دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں شامل کیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سائل آتا ہے، کوئی کیسی ہی مراد لے کر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھر بھر کے دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک حدیث روایت کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا سائل کی مدد کرنا، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، ایمان افروز، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نے آ کر سوال کیا کہ کچھ مانگا، فَأَعْتَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، نبی پاک علیہ السلام نے دو پہاڑوں کے درمیان یعنی پوری وادی میں جتنی بکریاں تھیں میرے آقا نے ساری اس اعرابی کو عطا فرما دی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت اس شخص نے ملاحظہ کی تو کیا ہوا، فرجع الی قومہ، اپنی قوم کی طرف لوٹے اور جا کر کہنے لگے اسلموا، اسلام قبول کر لو، فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشی فاقتا، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی عطا فرماتے ہیں کہ جسے عطا فرما دیں اسے فاقے کا اندیشہ نہیں رہتا، کبھی بھی اسے فاقہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کسی نے فقط آ کے کچھ مانگا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ ہم کتنا کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حاجت مند کو کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا فرمایا۔ دو پہاڑوں کے بیچ پوری وادی جو بکریوں سے بھری ہوئی تھی ساری میرے آقا نے اس سائل کو عطا فرما دی اور اس کی یوں مدد فرمائی، اور ایسی مدد کہ فاقے کا ڈر ختم ہو گیا۔ اور جا کر وہ جب تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کو تو جا کے کہتے ہیں اسلام قبول کر لو، نبی پاک علیہ السلام کی عطا بڑی لاجواب ہے، حضور عطا کر دیں تو فاقے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک موقع نہیں تھا کہ اتنی ساری بکریاں عطا فرمائیں، بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سائل کو 100 اونٹ عطا فرما دیے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ صفوان نامی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اعطا صفوانا میتن ثم میتن ثم میتن، صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوان کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اس کے بعد 100 اونٹ پھر عطا فرمائے، اور پھر 100 اونٹ پھر عطا فرمائے، 300 اونٹ عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کیسی ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی تھوڑا سا مانگتا ہے میرے آقا اسے بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ کسی کو وادی بھر بکریاں عطا کر دیں، کسی کو 100 اونٹ عطا کر دیے، اور کسی کو 300 اونٹ عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور موقع آتا ہے، اور وہ تاریخ کا ایسا موقع ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس موقع پر جو حضور نے سخاوت کی ہے، بڑے سے بڑے سخی بادشاہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سخاوت میں ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ سخاوت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں یوم حنین، غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بکریوں اور غنائم اور بہت کچھ جو ہے وہ جانوروں کے ریوڑ موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں، مانگنے والوں کا ہجوم ہے، حضور دیتے جا رہے ہیں، حضور دیتے جا رہے ہیں اور پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، یعنی اتنا ہجوم ہے، میرے آقا بانٹتے جا رہے ہیں، اس کے لیے اتنی بکریاں، اس کے لیے اتنی بکریاں، اس کے لیے یہ نعمت، اس کے لیے یہ انعام، میرے آقا دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے سب تقسیم کر دیا۔ آخر میں کیا ہوا، ایک اعرابی آیا، ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے شخص، وہ آتے ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پیچھے سے کھینچتے ہیں،
وہ چادر دھاری دار ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گردن پر اس کے نشان بن جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ اعرابی نبی پاک علیہ السلام کی چادر پکڑ کے کھینچتے ہیں، نشان پڑ جاتا ہے اور وہ بھی سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جلدی نہ مچاؤ، اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے بخیل نہیں بنایا، تم کسی وقت بھی مانگو گے اللہ پاک کی عطا سے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کسی کو منع نہیں فرماتے۔ آپ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد کرنا کتنا پسند تھا۔ کوئی مصیبت زدہ آ جائے، کوئی پریشان حال آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، نبی پاک علیہ السلام اسے عطا فرمانے سے گریز نہ کرتے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر کیا ہوتا ہے، بڑی ایمان افروز روایت ہے، شمائل ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غنائم اور نعمتیں اور انعامات تقسیم کر چکے، آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو بانٹ چکے تھے۔ اب اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن ایک اور سائل آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایسا کرو تم جا کر میرا نام لے کر خرید لو جو تمہیں چاہیے، میں پیسے ادا کر دوں گا، قیمت میں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس وقت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ ایک چیز اس وقت نہیں ہے تو آپ مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ یہ جملہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، آپ نے اسے ناپسند کیا۔ تو اتنے میں ایک انصاری صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خرچ کیجئے اور عرش کے مالک سے کمی کا خوف نہ کیجئے کہ کمی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سنا تو کیا ہوا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آقا کریم علیہ السلام کو یہ جملہ بڑا پسند آیا۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرانے لگے اور پھر کیا ہوا، بشاشت نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے خوشی کے جو آثار تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے، پہچانے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کو کچھ نہ دیں، بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انصاری صحابی کا جملہ سنا کہ آپ خرچ کیجئے، عرش کے مالک سے کسی کمی کا، کسی قلت کا خوف نہ کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بڑا پسند آیا اور حضور مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس قدر مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا۔ دوسروں کی خیر خواہی کیجئے، مسلمان مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کیجئے، بہت فائدے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کیسی ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد خود بھی کرنی ہے، اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کی نعمتیں رب العالمین کھلائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آج کا جو ٹاپک تھا مصیبت زدہ کی مدد کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھوکا آئے، کوئی پیاسا آئے،
اس کی مدد کرنی ہے، کو قرض خواہ ہے مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ دونوں جہان میں اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب مصیبت زدوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت مجھے اللہ بنا دے۔